مولا جٹ کا 50 کروڑ کا بزنس، لیکن بعض سینما فلم کیوں نہیں چلا رہے؟ ارشد چودھری کے مطابق پاکستان کی فلم انڈسٹری میں عرصہ دراز کے بعد ان دنوں پرانے شاہراہ آفاق پنجابی فلم مولا جٹ کی طرز پر بننے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے سینماؤں میں دھوم مچا رکھی ہے۔ اگرچہ پنجابی کلچر کے مطابق برسہ برس اداکاری کرنے والے سلطان راہی یا مصطفیٰ قریشی جیسے اداکار اس میں شامل نہیں، مگر پھر بھی یہ فلم رش لے رہی ہے۔ فلم پروڈیوسر عمار حکمت کے مطابق دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے 5 روز میں 50 کروڑ کا بزنس کر لیا ہے۔ فلم کی باکس آفس پر دھوم مچی ہوئی ہے اور یہ پاکستان سمیت اب تک دنیا میں 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اور پاکستانی 50 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔ تاہم بعض سینما اس فلم کو نہیں چلا رہا۔ اس حوالے سے فلم ساز و نمائشکار ندیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ بعض سینما مالکان فلم کی نمائش سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کا جلد تفصیلی جواب دیں گے۔ فلم کا بزنس اور سینما مالکان کا تعاون۔ عمار حکمت نے بتایا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا دنیا بھر میں 25 ممالک میں 500 سے زائد سکرینز پر ریلیز کیا گیا ہے۔ کسی بھی پاکستانی یا پنجابی فلم کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ اور وسیع ترین ریلیز ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ برطانیہ میں اپنے پہلے ویکینڈ یعنی 4 دن میں اس فلم نے 79 مقامات سے 3,15,000 پاؤنڈ کمائے ہیں۔ یہ برطانیہ میں کسی بھی پاکستانی یا پنجابی زبان کی فلم کے لیے اب تک کا سب سے زیادہ اوپننگ ویک اینڈ کلیکشن ہے، جو کہ یو کے باکس آفس کے ٹاپ 10 میں 9ویں پوزیشن پر ہے۔ بقول عمار حکمت، کینیڈا میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے باکس آفس پر 3,24,000 کینیڈین ڈالر کا بزنس کیا اور اس کی رینکنگ نمبر 6 کی کمائی ہے۔ شمالی امریکہ کے لیے کل مجموعی 6 لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے 4 دنوں میں 5,15,000 سے زیادہ کی کمائی کی، جبکہ دیگر ممالک میں آسٹریلیا، ناروے، جرمنی، نیدرلینڈ، اسپین اور جنوبی مشرقی ایشیا میں فلم کا بزنس 2.5 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر بلال اشاری نے ایک بیان میں کہا کہ میں فلم کو دنیا بھر میں شائقین اور ناقدین کی طرف سے ملنے والی محبت سے بے حد متاثر ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے پاکستانی سینما کو عالمی نقشے پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ دنیا بھر کے سینما گھروں میں دل جیت رہا ہے۔ فلم پروڈیوسر عمار حکمت نے کہا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کئی سالوں سے ہم سب کی محنت ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری فلم نے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے اور پاکستانی سینما کے لیے ایک نیا معیار قائم کیا ہے، جسے نہ صرف اندرون ملک بلکہ عالمی سطح پر ناظرین اور ناقدین نے پسند کیا اور سراہا ہے۔ دوسری جانب فلم کے ڈسٹریبیوٹر ندیم مانڈوی والا نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے 50% سے زیادہ سینما گھروں پر مشتمل 3 سب سے بڑی سینما چینز نے پاکستان کی سب سے مہنگی فلم کو سپورٹ نہیں کیا، پھر بھی ہر روز باکس آفس کی پوزیشن اچھی جا رہی ہے اور پاکستان کی فلمی صنعت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے اپنے 42 سالوں میں کبھی کسی فلم کو اس پیمانے پر پرفارم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ندیم کے بقول دی لیجنڈ آف مولا جٹ 13 اکتوبر 2022 کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ فلم کی کاسٹ میں فواد خان، مہرا خان، حمزہ علی عباسی، ہمیمہ ملک، گوہر رشید، راحیلہ آغا، راشد محمود، وسیم علی، نیّر اعجاز، فارس شفیع اور علی عظمت شامل ہیں۔ سینما مالکان کو اعتراض کیوں؟ لاہور کے سینما انڈسٹری کے رہنما اعجاز کامران نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنی دی لیجنڈ آف مولا جٹ تمام جدید سینماؤں میں چل رہی ہے، جس نے شرائط پورے کی انہیں فلم مل گئی ہے، مگر کراچی اور سندھ کے بعض سینما مالکان اعتراض کر رہے ہیں کہ پنجابی فلم ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے پروموٹ نہیں کر رہے۔ اعجاز کامران کے مطابق جو پرانے روایتی سرکٹ سینما ہیں وہ اپ گریڈ نہ ہونے کی وجہ سے فلم نہیں چلا پائے۔ البتہ لاہور کے بیشتر سینما گھروں میں فلم مولا جٹ کی نمائش جاری ہے۔ ندیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ بیشتر سینما مالکان فلم کی کامیابی میں تعاون کر رہے ہیں، لیکن بعض بلا وجہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بقول ندیم مانڈوی والا، عرصہ دراز کے بعد انڈسٹری کو فروغ ملنے لگا ہے تو اعتراض کیوں؟ جن کو یہ مسئلہ ہے کہ زبان پنجابی ہے تو فلم میں انگریزی اور اردو ٹرانسکرپٹ بھی دیا گیا ہے، لہٰذا یہ اعتراض بلا جواز ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ فلم پوری دنیا میں پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔